بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف۔ اس سورہ مبارکہ میں 35 آیات اور 4 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ الاحقاف۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الاحقاف ہے، جو کہ آیت نمبر 21 میں مذکور ہے۔ یہ مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب کفار کے ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے مکے کے تمام کافر قبائل کو جمع کر کے بنو ہاشم اور مسلمانوں سے معاشرتی قطع تعلق یعنی سوشل بائیکاٹ کا تحریری معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے میں یہ تحریر تھا کہ یہ سارے قبائل بنی ہاشم سے لین دین، شادی بیاہ کا سلسلہ کلیتاً بند کر دیں گے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی فروخت نہیں کریں گے۔ الغرض کفار نے اذیت رسانی کی حد کر دی۔ اس دوران ہی اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ مضامین سورۃ الاحقاف۔ اس سورہ مبارکہ میں جنات کی حاضری کا ذکر ہے۔ جنات نے متعدد بار شرف باریابی حاصل کی۔ جس حاضری کا ان آیات میں ذکر ہے وہ طائف کے سفر سے واپسی پر وادی نخلہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تھے۔ اس صورت میں کفار کی اصلاح کی طرف پوری توجہ دی گئی ہے۔ معبودان باطلہ کا پردہ چاک کر کے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ قیامت کے بارے میں وہ جن شبہات میں الجھے ہوئے تھے، ان سے نکلنے کا انہیں راستہ بتایا گیا۔ عوام الناس سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق، سیرت و صورت سے مسحور ہو کر اسلام کی طرف راغب ہونے لگے تو کفار مکہ ان سادہ منش عوام کو یہ کہہ کر برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے کہ اے لوگو، ہم علم و فہم میں بڑھ کر ہیں، ہم تجربے کار زیرک ہیں، اور ہر معاملے میں چاہے جنگ ہو یا امن، ہر حال میں ہماری رائے صائب اور درست ہوتی ہے۔ اگر اسلام کوئی اچھا دین ہوتا تو علم و فہم اور عقل و شعور کی وجہ سے ہم اسے تم سے پہلے قبول کر لیتے۔ اس لیے ہمارا دین قبول نہ کرنا کافی سند ہے کہ یہ دین قبول نہ کیا جائے۔ وہ عمر بھر اس خود فریبی میں مبتلا رہے اور نہ صرف خود فیضیاب نہ ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات جس روح پرور انقلاب سے اپنے ماننے والوں کو ہمکنار کر دیتی ہیں، اس کی وضاحت دو آدمیوں کے خیالات کا تذکرہ کر کے فرما دی، ایک مومن دوسرا کافر۔ آیت نمبر 15 کے آخر میں جو دعا ہے، اس کے آئینے میں بندہ مومن کی آرزوؤں اور تمناؤں کا عکس جمیل ہے۔ آیت نمبر 17 میں ایک کافر کی کج خلقی، کج فہمی کی تصویر صاف صاف دکھائی دیتی ہے۔ اہل مکہ کو قوم عاد کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کی بربادی کی وجہ بتاتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی قوت و طاقت عطا فرمائی تھی اور ظاہری و باطنی صلاحیتیں مرحمت کی تھیں۔ وہ شکر گزار بن کر مزید نعمتوں کے حقدار بن سکتے تھے، لیکن آیات الہی سے بے اعتنائی اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی تہذیب نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ مال و دولت، علم و فن کچھ کام نہ آیا اور اپنی بدکاریوں کی وجہ سے نیست و نابود ہو گئے۔
کفار و مشرکین کی اذیتیں جب حد سے بڑھ گئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف کی انتہا کر دی گئی تو ان کی بربریت کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی ڈھال استعمال کرنے کا حکم فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا ہتھیار استعمال فرما کر باطل کو شکست دی اور حق کا پرچم بلند کیا، اور صبر کو قائم فرما کر اپنی ادا اپنی سنت بنا دیا تاکہ ہم غلام بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو اپنا کر کامیابی و فلاح حاصل کر لیں۔ مختصر خلاصہ سورۃ الاحقاف۔ حامیم، یہ کتاب اتارنا ہے عزت والے حکمت والے کی طرف سے۔ ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے حق کے ساتھ ایک مقررہ میعاد پر۔ کافر اس چیز سے ڈرائے گئے منہ پھیرتے ہیں۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے اور آسمان میں ان کا کون سا ذرہ ہے، میرے پاس لاؤ اس سے پہلے کہ کوئی کتاب یا بچا کچا علم اگر تم سچے ہو۔ اور ان سے بڑھ کر کون گمراہ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے جو قیامت تک ان کی ایک نہ سنے، انہیں ان کی پوجا تک کی خبر نہیں۔ جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے منکر ہو جائیں گے۔ جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری روشن آیتیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے، یا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ تم فرماؤ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے بنایا ہوگا تو اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، وہ کافی ہے میرے لیے اور تمہارے درمیان گواہ، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے، میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو وہ قرآن اللہ کے پاس سے اور تم نے اس کا انکار کیا، اور بنی اسرائیل کا ایک گروہ اس پر گواہی دے چکا کہ وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا ظالموں کو۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان جو مکالمات ہوئے اس کا بیان، اور قرآن تصدیق کرتا ہے سابقہ کتابوں کی، عربی زبان میں ہے، ظالموں کو ڈر سنائے اور نیکوں کو بشارت۔ پھر بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ثابت قدم رہے، نہ ان پر خوف نہ ان پر غم، اور جنت والے ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہ ان کے اعمال کا انعام۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس کی ماں نے تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اس کو جنا۔ اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختہ عمر 40 سال تک پہنچا تو کہنے لگا اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، پھر میں کام کروں جو تجھے پسند آئے، میرے لیے میری اولاد کو صالح رکھ، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ یہ ہیں وہ
جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ جنت والوں میں جو سچا وعدہ انہیں دیا جاتا تھا اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا، تم سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیری خرابی ہو، ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہ نہ کہہ کہ یہ صرف پہلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے پھر اپنے دستور کو دوبارہ بیان فرمایا ہے کہ انسانوں پر واجب ہے، لازم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی رحمتیں حاصل کریں۔ یہ نہیں سوچیں کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، کسی تکرار اور گھمنڈ میں نہ رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن و انسان کے گروہ کی بات کی ہے جو برے عمل کرتے تھے، اور یاد کروایا عاد کی قوم کو جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے۔ پھر آگے کی آیتوں میں پھر وہی جاہل لوگ کس طرح قیامت کے لیے جلدی کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جب ہم نے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو، پھر جب وہ پڑھنا ہو چکا تو اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے گئے اور بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ تو وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں، کھلی گمراہی میں ہے۔ تم صبر کرو جیسا کہ اگلے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو، گویا وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، دنیا میں نہ ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی بھر، یہ پہنچانا ہے تو کون ہلاک ہو جائیں گے مگر بے حکم لوگ۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنات کے گروہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآنی آیات سن کر مسلمان ہونے پر اطلاع کی، اور ساتھ ہی کفر کرنے والوں کی کہ وقت قریب ہے، وہ اپنا انجام خود بھگتیں گے۔